جی مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ کچھ عالم دین ہیں ہمارے آج کل کے معاشرے کے کہ کچھ ایکٹرز یعنی کہ عورتیں جو ہیں جو ایکٹر ہیں ان کو بلا کے دینی تعلیم دی جاتی ہے. ایک تو ہوتا ہے دینی تعلیم دینا، ایک ہوتا ہے باقاعدہ کیمرے میں آ کے دینا، ویڈیو بنا کے دینا. یہ عورتیں بھی بیچ میں آ رہی ہیں اور وہ عورتیں جو پہلے فحاشی پھیلاتی تھی، اچھا پھر اتنی تبلیغ دیتے ہیں کہ وہ 2 یا 3 مہینے کے بعد پھر اسی کام میں آ جاتی ہے. وہ گزارش یہ ہے چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا عالم دین ہو، ہمارا ہو یا بغانہ ہو یا کہیں کا بھی ہو، میں اس کو عالم دین نہیں سمجھتا جو غیر محرم عورتوں کے ساتھ مخلوط رہتا ہو، مخلوط بیٹھتا اٹھتا ہو، مطلب اس کا ماحول مخلوط ہو. وہ کیا جس کا علم اس کو فائدہ ہی نہیں پہنچا، وہ عمل ہی نہیں کر رہا. جیسے میں ایک مثال بیان میں بھی کر دیتا ہوں کہ جو ہمارے نعت خواں حضرات ہیں، بالکل تو وہ بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ابھی جنت میں پہنچ گئے، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. تو میں یہ کہتا ہوں جس نعت خواں کا عشق اس کے چہرے پر سرکار کی سنت ہی نہیں لا سکا تو وہ آپ لوگوں کو جنت میں کیسے لے جائے گا اس کا عشق. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو عالم خود اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اس کا علم اس کو کیا فائدہ دے گا. اب رہی بات کہ وہ عورتوں کے ساتھ شو میں آتے ہیں یا ان کو تبلیغ کرتے ہیں، تو تبلیغ بھی اگر کریں گے تو پردے کی صورت میں. ٹھیک ہے، جو محتاط علماء کرام ہیں اگر وہ تدریس بھی کرتے ہیں تو مدارس میں اگر کوئی بچیوں کو کوئی استاد لیکچر دیتا ہے تو وہ بھی درمیان میں پردہ ہوتا ہے. جی اب رہی بات ٹی وی پر آنا یا شو میں آنا یا ویڈیو بنانا اور وہاں جا کر جو ہے وہ تبلیغ کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے غیر محرم کے چہرے پر نظر پڑے گی اور یہ حرام ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ کی پہلی نظر بے اختیار کسی غیر محرم کے چہرے پر پڑ جائے تو فوراً نیچے کرو. ٹھیک ہے، اور دوسری دفعہ نہ دیکھو. دوسری دفعہ دیکھنا منع ہے، حرام ہے. کہ اچانک پڑ گئی تو معاف ہے اور اس کو ہٹا لیں فوراً. اور یہاں تو چہرے پر نظریں لگا کے بات کی جا رہی ہوتی ہے، جیسے میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو چہرے پر نظریں گاڑ کے بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر عورت کی آواز سننا بھی جائز نہیں ہے. اب یہاں وہ لوگ جو مرضی دلائل دیں، لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ دین اب نہیں بنا. ہمارے لیے دین 1400 سال پرانا ہی ہے. سبحان اللہ. جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ گھر تشریف لا رہے ہیں، سرکار علیہ السلام کے ساتھ آپ کے ایک صحابی ہیں جو نابینا ہیں. اچھا، اب وہ نابینا صحابی جو ہیں وہ تشریف لائے جب حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے کاشان مقدس پر حاضری دے رہے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تمام مومنین کی ماں ہے، حضور علیہ السلام کی شریکہ حیات ہیں، تو انہوں نے پردہ نہیں کیا. تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ پردہ نہیں کیا آپ نے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو نابینا ہے، ان سے کیا پردہ ہے؟ فرمایا یہ تو نابینا ہے، آپ کو تو اللہ نے آپ کو تو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، آپ تو بینا ہے نا. تو اس کا یہ بھی مطلب چلا کہ صرف یہ نہیں کہ مرد غیر محرم کی طرف نہ دیکھے، عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ مرد کی طرف نہ دیکھے. عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ مرد کی طرف نہ دیکھے، غیر محرم کی طرف نہ دیکھے. اب آپ بے شک چلے مان لیے آپ شو میں چلے گئے، آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ کی نظریں نیچے ہیں، اگر وہ آپ کو دیکھ رہی ہے جو اینکر آپ سے سوال کر رہی ہے اینکر، تو بتائیے وہ تو آپ کو دیکھ رہی ہے، تو تب بھی آپ برابر میں اس کے ملوث ہیں. اس لیے جو تبلیغ کرتے ہیں اداکاروں کو یا مطلب گلوکار عورتوں کو یا اداکارہ عورتوں کو کرنی چاہیے، تبلیغ کریں، لیکن جو تبلیغ کے اصول ہیں، سبحان اللہ، تبلیغ کے جو اصول ہیں اس میں رہتے ہوئے پردے کی صورت میں کرنی چاہیے، نہ کہ تنہائی میں یا ٹی وی پہ آ کر اور پھر کہیں جی بڑا دین کا کام کر رہا ہے. ایسا دین کا کام نہیں ہو رہا.